سلطان نے اجازت دے دی۔ میگنانا ماریوس نے بالکل وہ کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی، من و ان سلطان ایوبی کو سنا دی۔ اب کہ اس نے صلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے بت، کنواری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا ہے اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے، میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹ میں گھونپ دے۔ میگنانا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا، سلطان ایوبی کی پیٹ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ دو زانو بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زارو قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اس سے کہو کہ یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دے۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسا تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کرائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے ہی آزاد کرایا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہی ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن جاری رہی۔ اس دوران میگنانا ماریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر لیا ہے؟ آج شام کو اس سوال کا جواب دوں گا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنانا ماریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا کر ایک احاطے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے اٹھا دیا اور میگنانا ماریوس کو دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے میگنانا ماریوس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا۔
मगर इसका जिस्म मुझे जर्रा भर भी अच्छा नहीं लगा था। ये नापाक जिस्म था। ये अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब जबकि इस जिस्म से इतनी हसीन शक्ल और सूरत जुदा हो चुकी है। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह इसके गुनाह माफ करे। सुल्तान, मेघनाना मायूस ने पूछा, आपने मुझे क्यों बख्श दिया है? इसलिए कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे। सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया, मगर ये मेरी कौम के किरदार को कत्ल करने आई थी, और तुम्हारा ये साथी भी सोचे समझे मंसूबे के तहत बहुत से लोगों का कातिल बना, और तुमने मेरा खून बहाकर खुदा को देखना चाहा था। चंद ही दिनों बाद मेघनाना मायूस सैफुल्लाह बन गया, जो बाद में सुल्तान अय्यूबी के मुहाफिज दस्ते में शामिल हुआ। और जब सुल्तान अय्यूबी खालिक हकीकी से जा मिला तो सैफुल्लाह ने जिंदगी के आखिरी 17 बरस सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की कब्र पर गुजार दिए। आज किसी को भी नहीं मालूम कि सैफुल्लाह की कब्र कहाँ है।